بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں حسن۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج تک کی خاص خبروں پر۔ بھارتی فوج کی جانب سے آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ بھارتی آرمی چیف جنرل منوج نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جانب سے حکم آیا تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کارروائی کریں گے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل منوج نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے بھڑک ماری کہ بھارتی پارلیمان پورے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتی ہے اور جب انہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو واپس لینے کے لیے حکم ملے گا تو فوج اس ضمن میں کارروائی کرے گی۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پارلیمانی قرارداد ہے کہ 5 اگست سے قبل والا پورا جموں اور کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ یہ پارلیمانی قرارداد ہے، اگر پارلیمان یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقہ بھی کبھی ہمارا ہو اور اس قسم کا اگر کوئی حکم ہمیں ملتا ہے تو اس پر ضرور کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی آرمی چیف نے پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ محاذ آرائی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی اور مغربی دونوں سرحدوں پر مساوی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مغربی سرحدوں کی جانب سے یونٹ کے لیے 6 آرمی اپاچی حملہ آور ہیلی کاپٹر دیے جائیں گے کیونکہ وہاں زیادہ خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ جنرل منوج نے اس سے قبل بھی آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ جنرل منوج نے بھارت کا نیا آرمی چیف بنتے ہی دھمکی دی تھی کہ بھارتی فوج جب چاہے آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس کے جواب میں پاک فوج نے بھی منہ توڑ جواب دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ فروری 2019 کے واقعات بھول مت جانا۔ بھارت کو جارحیت دکھانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر لیں، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو فروری 2019 کو ہوا تھا۔ چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں 47 فوڈا میں گھریلو جھگڑے پر نوجوان نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ عمران نامی نوجوان نے خود کو فائر مار کر خودکشی کی۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ بھاول نگر پولیس کی بڑی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش ذاکر شمون، اجمل اور عقیل کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو 955 گرام چرس برآمد ہوئی۔ سب انسپکٹر کاشف کامران نے اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ڈی پی او قدوس بیگ نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف اسی طرح کارروائی جاری رہے گی، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چشتیاں بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات متنازع بن گئے۔ دونوں گروپوں کے انتخابات کے لیے الگ الگ ووٹنگ کا عمل جاری، جبکہ دونوں گروپوں کے چیئرمین الیکشن کمیٹی نے الگ الگ بیلٹ پیپر جاری کر دیے۔ انتخابات کے انعقاد کے موقع پر دونوں گروپوں میں مخالفت شدت اختیار کر گئی اور دونوں گروپوں کا ایک دوسرے کے چیئرمین الیکشن بورڈ کے نوٹیفکیشن معطل کرنے کا دعویٰ۔ منڈی بہاؤالدین سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری کھانا پکانے سے بھی محروم، مہنگے داموں لکڑی اور LPG خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال کے شہری علاقوں سمیت ملحقہ علاقہ جات اجوال، شمہاری، چک 19، گوجرا، اسلام پورہ موڑ سمیت دیگر میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے شہری مہنگے داموں لکڑی اور LPG کی گیس خریدنے پر مجبور ہیں، جو مہنگائی کے اس دور میں اضافی بوجھ بن گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے آغاز سے ہی اب تک سوئی گیس کا نام و نشان تک نہیں مل رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانا وقت پر نہ ملنے کے باعث دفاتر و کام کاج پر دیر سے پہنچنے کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید برآں متعدد بار سوئی گیس حکام کو لوڈ شیڈنگ کے اوقات کے علاوہ بھی پریشر کی کمی کی شکایات کی، مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے پریشر کو فی الفور بہتر بنایا جائے۔